تو اب نکاح کے دوسرے اصولوں میں کیا ہے؟ پسند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کسی بھی عورت کو جب پسند کرتا تو 4 چیزوں پہ اس کی نظر زیادہ رہتی. صرف 4 چیزوں پہ نظر نہیں رہتی, 4 چیزوں پہ زیادہ رہتی. صحیح البخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090 5090. کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ خوبصورتی, عورت کا مال, عورت کا حسب نسب اور عورت کی دینداری. لوگ دینداری کو ترجیح دو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب باقی کے 3 چیزوں کی بنیاد پہ پسند نہیں کرو نہیں بولے. مرد آدمی کسی بھی عورت سے شادی کیا بنیادوں پہ کرنا چاہتا؟ 4 بنیادوں پہ کرنا چاہتا. تم کسی عورت میں خوبصورتی دیکھ رہے ہیں, برابر دیکھو, بہت اچھی بات ہے اگر کوئی خوبصورت بیوی تم کو مل جائے. مالدار عورت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, مل جائے مالدار عورت تو بہت اچھی بات ہے تمہارے لیے. تم اس کا حسب نسب دیکھ رہے ہیں, اونچے خاندان والی کو دیکھ رہے ہیں, تم سعودیہ کے پرنس محمد کی بہن کو شادی کرنے کا سوچ رہے, بہت اچھا ہے, سوچو, مسلمان ہے, کرو, الحمدللہ, بہت اچھا ہے, اونچا خیال رکھو. شاہ سلمان کی بیٹی سے کرنا چاہ رہے ہیں, کرو, اچھا خیال ہے, لیکن ترجیح کس کو دو؟ دینداری کو دو. کیونکہ جو اگر دیندار بیوی ملیں گی نا تو شوہر کی زندگی کو آسان کریں گی, جنت بنائیں گی. 3 باقی کی چیزیں اس کے پاس جمع ہو گئے, چوتھی چیز نہیں رہیں گی تو بہت قوی امکانات ہے کہ شوہر کی زندگی کو جہنم یہی دنیا میں بنا دیتی ہے. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا کر دی, دیندار بیوی عطا کر دی, سمجھو اللہ نے اسے اس دنیا میں ہی جنت دینے کا ارادہ کر دیا. بولے اسی طرح دیندار مرد بائی ڈیفالٹ وہی اپلائی ہوگا. اس کے لیے ترمذی شریف کی ایک حدیث, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاص طور پہ میری بہنیں غور سے سن لیں جو مائیں بن چکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اختیار میں جو بیٹیاں ہیں, مرد آدمیوں میں بھی جو باپ بن گئے انہوں بھی غور سے سن لو, تمہارے اختیار میں جو بیٹیاں ہیں, اگر ان بیٹیوں کے لیے کسی دیندار کا رشتہ آیا یا ان بہنوں کے لیے دیندار کا رشتہ آیا تو ان کا نکاح کرا دو, ورنہ زمین پر بہت بڑا فساد ہوگا. بولے دیندار کا رشتہ آیا, ترجیح دو اور نکاح کرا دو, بولے ورنہ زمین پر فساد ہوگا. بولے کیوں؟ تم دیندار کو شادی کرنا آج پسند نہیں کر رہے. حافظ ہے بھائی, انہیں کیا کماتا؟ دیکھیں, ایک حافظ قرآن بھی ہے اور باعمل مسلمان ہے, یہ لازم ہے اس کے لیے رہنا. ایک آدمی حافظ نہیں بھی ہے تب بھی باعمل مسلمان ہونا لازم ہے اس کے لیے. اس کا حافظ ہونا گناہ نہیں ہے, حافظ ہو کے انہیں تم سے تو بہتر ہے. قرآن کے معاملے میں ہم سب سے تو بہتر ہو گیا, جس لمحہ حافظ بن گیا اس معاملے میں تو ہم سے بہتر ہو گیا بہت. جنت میں اونچے مقام پہ چلے جائیں گے اگر حفظ کر کے یاد رکھا اس کو. تو قرآن پڑھتا جا, جنت میں اونچا چڑھتا جا. بولے جہاں قرآن رک گئی وہاں تیرا مرتبہ, بولے پوری قرآن جو پڑھا سب سے اوپر چلے گا. انہیں حافظ بن گیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. لوگ تعجب کریں گے ان کو کہ یہ عزت کیوں مل رہی, بیٹے کو میرا قرآن حفظ کرائے تھے, بولیں گے. تو حافظ ہونا بہت اچھی چیز ہے. اگر کوئی حافظ رہ کے عمل صحیح نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر برائی ہے تو اس میں بھی ایک برائی ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کے حافظ ہونے کو گرانا یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس اعتبار سے جب آپ اس کو گراتے, حافظ ہے انہیں کیا کماتا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حافظ ہے اس کو کیا آتا؟ حافظ ہے تو اس کو وہ آتا جو تمہارے پاس کے باقی کے خاندان کے پڑھے لکھوں کو نہیں آتا. اللہ کی کتاب پڑھ سکتا ہوں, تمہارے خاندان کے اچھے اچھے نہیں پڑھ سکتے ہو. انہیں تم کو نماز پڑھاتا جس کے بغیر تمہاری جنت نہیں ہے. انہیں تمہاری تراویح پڑھاتا, اس کے پیچھے ٹھہر کے پڑھتے تھے, تو گراؤ مت اس کو, تمہاری آخرت اس پہ ہی ہے. تو حافظ کو گرا کے ایک دنیا والے کو چڑھائے, اچھا ہے. اب شادی کر کے دینے کے بعد جو نظریے کے بچے کو شادی کرے انہیں ساری زندگی وہی نظریے سے گزاریں گا. میں بھی منہ مارتا ہوں, تو بھی منہ مار. میرے 4 گرل فرینڈ, تیرے بھی بوائے فرینڈ, میں بھی برا نہیں مانتا, تو بھی برا مت مانا. میں بھی میری خلیری بہن چچیری بہن کے گلے میں ہاتھ ڈال لے کے فوٹو لیتا ہوں, تو بھی لے. تیرے خلیرے بھائیوں کے میرے بھائیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال لے کے, میں ایسا سوچتا ہی نہیں, تو بھی نہیں سوچتی, میرے کو معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیندار کا رشتہ آیا تو منع مت کرو. بولے چاہے انہیں تمہاری بیٹی کو اور بہن کو اپنی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی ہی کیوں نہ بنانا چاہے, دیندار ہے کر دو. بولے جو چیز اللہ حلال کرے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9 کیا بولا؟ ان سے پوچھیں گے فرشتے روح نکالتے وقت مار مار کے, تم لوگ اس چیز کو کیسے ناپسند کرے جس کو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے.
اللہ بول رہے ہیں کہ مرد آدمی کے لیے دوسرا تیسرا نکاح حلال ہے، چوتھا نکاح حلال ہے. ایک 2 کوڑی کی مسلمان عورت کی جرت کیسا ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی سوال کرے اللہ کے حکم کے اوپر، بہانہ دے میں وہ تو ہے مگر نہ اگر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. کیا گارنٹی ہے انہوں اچھا رکھتے؟ کیا گارنٹی ہے پہلا والا اچھا رکھتا؟ کوئی گارنٹی نہیں لیتا. تم کو بولا گیا یہ اللہ کا قانون ہے، اس پہ عمل کرو، جو غلط عمل کریں گا چھڑانے کے راستے دیے اللہ تعالیٰ، آ جاتی بچی واپس. اتنا دل پہ کوئی لے رہے، تیری شادی تھوڑی ہو رہی دوسری، تو تھوڑی دوسری جورو بن کے جا رہا اس کی. میکزیمم کیوں ہو رہا؟ سوسائٹی کی وجہ سے ہو رہا. لیکن اسلام حلال کیا کرا؟ یہ حلال کرا اسلام. اور جو چیز کو اسلام حلال کرا کا مطلب کیا ہوا معلوم؟ اللہ اس کو پسند کرے ہمارے لیے، اس کے اوپر ہمارے دماغ میں سوال بھی آ سکتا اللہ کی پسند پہ. اس کے بعد اسلام میں باقی رہتے بھی ہم جا کے